اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فرمان الہی نمبر 25، شکر الہی کا حکم۔ شکر کا مطلب ہے کہ اللہ ذوالجلال کی عطا کردہ نعمتوں پر احسان مند ہونا، دل و جان سے ان کا اعتراف کرنا اور ان کی قدر کرنا، اور نعمتیں ملنے پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت عبادت کرنا، اور اس کی دی ہوئی ہر نعمت کو رضا الہی کے مطابق استعمال کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر ادائے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اس نعمت کو اسی مصرف میں لائے جو اللہ ذوالجلال کے نزدیک پسندید ہے، اور اس نعمت کو گناہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں صرف نہ کرے۔ قرآن مجید میں ارشاد الہی ہے، نمبر 1، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ نمبر 2، ترجمہ، تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روزی حلال اور پاکیزہ کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ نمبر 3، وہ وقت یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے تم کو اطلاع فرما دی کہ اگر تم کو شکر کرو گے تو تم کو زیادہ نعمت دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں بہت کم بندے ہی شکر کرنے والے ہیں، جیسے کہ ارشاد الہی ہے، میرے بندوں میں کم ہی شکر کرنے والے ہیں۔ نمبر 5، اللہ ذوالجلال کو راضی کا راز اس کا شکر ادا کرنے میں ہے۔ ناشکریوں میں اللہ تعالیٰ نہیں مانتا، اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو شکر کی راہ اختیار کرو، جیسے کہ ارشاد الہی ہے، اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک اللہ بے نیاز ہے تم سے، اور اپنے بندوں کی ناشکری اسے پسند نہیں، اور اگر شکر کرو گے تو اسے تمہارے لیے پسند فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا صابر روزہ دار کی طرح ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اچھی خبر ملتی تو سجدہ کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 3، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر
چھوٹی یا بڑی نعمت کا نام فرماتا ہے اور وہ بندہ اس پر الحمدللہ کہتا ہے تو اسے اس سے اچھی نعمت عطا فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 4، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ 4 چیزیں جس کو عطا ہوگی اسے دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب ہوں گی۔ نمبر 1، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان۔ نمبر 2، شکر کرنے والا دل۔ نمبر 3، صبر کرنے والا بدن۔ نمبر 4، نیک اماندار بیوی۔ حدیث نمبر 5، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو کھانا کھانے کے بعد اور پانی پینے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ حدیث نمبر 6، اعراف المعروف میں یہ حدیث تحریر ہے کہ قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلے ان لوگوں کو بلایا جائے گا جو راحت تکلیف میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ شکر کے بارے میں بزرگان دین کے اقوال۔ نمبر 1، حضرت سید احمد کبیر رفیع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شکر یہ ہے کہ انسان ہر اس کام سے بچے جس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہو۔ اللہ تعالیٰ پر نظر کرنا شکر ہے اور نعمت پر نظریں جمائے رکھنا کوئی شکر نہیں ہے۔ نمبر 2، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جس نعمت کا شکر ادا کرو گے وہ نعمت ہمیشہ برقرار رہے گی اور جس نعمت کی ناشکری کرو گے اس کے چھین جانے کا خطرہ ہے۔ نمبر 3، حضرت سید علی اجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے جو اسی نعمت کی جن سے ہو۔ تندرستی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ ہر عضو پر زکوٰۃ ہے، وہ اس طرح ادا کرے کہ انسان سب عضو کو عبادت الہی میں مصروف رکھے، اسے لہو لہاب کے کام میں نہ لگائے تاکہ نعمت صحت کی زکوٰۃ کا حق ادا ہو سکے۔ نمبر 4، حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عملی شکر کا تعلق دل، زبان اور بدن تینوں سے ہوتا ہے۔ دل سے شکر کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کا خیر خواہ ہو اور کسی دوسرے کی نعمت پر اسے حسد یا جلن محسوس نہ ہو۔ زبان سے شکر کا مطلب ہے کہ ہر حالت میں زبان شکر کرے اور الحمدللہ کہتا رہے اور اظہار مسرت منم کی وجہ سے کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کا حال پوچھا، اس شخص نے کہا الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ بلا مصیبت میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکوہ نہ کرے۔ بدن سے شکر کی عملی صورت یہ ہے کہ تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر انہیں اسی کام میں مشغول رکھے جس کے واسطے اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اعضائے بدن کو دراصل آخرت کے لیے ہی پیدا کیا ہے اور وہ یہی چاہتا ہے کہ انسان انہیں آخرت کی ابدی زندگی تیاری میں مشغول رکھے۔